اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت بات، ایک خوبصورت پیغام اور ایک اچھے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ لوگوں کی خوبصورت سماعتوں کے نظر کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب باق علیہ السلام کے صدقے ہمیں اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا کو قبول منظور فرمائے، اسے ہمارے لیے راہ نجات بنا دے۔ آپ بھی اپنے حصے کا کام ضرور کیا کیجئے کہ اسے بھی لوگوں تک پہنچا دیا کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے۔ اور آج کا یہ جو واقعہ ہے اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے مناقب اور ان کے پیارے پیارے شخصیت کے حوالے سے اس میں بات چیت ہے، اور ان کی کچھ کرامات ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں جو مقام و مراتب عطا فرمائے اس کا تذکرہ ہوگا، اور کچھ واقعات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور عزیز آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر جنہوں جو دیکھنے والوں نے یوٹیوب چینل دیکھنے والوں نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اپنے پیارے پیارے کمنٹ ضرور دیجئے گا، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ آتے ہیں اس واقعے کی جانب۔ ظاہر ہے ہمارے پیارے ولی کامل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تمام بھی لوگ جانتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جیسے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے کہ اگر اس کو سارے لوگ مل کر نہ بھی مانے تو اس کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خالق کی کائنات ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اسی نے پوری کائنات بنائی۔ اسی طرح سے اس کا پیارا محبوب آقا علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی انہیں مانے یا نہ مانے لیکن ان کی حقیقت مسلم ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ یقیناً اس میں کوئی کمی یا کوئی کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ ایسی انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، بزرگان دین کے متعلق بھی یہی بات ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں چن لیا ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ انہی کے سبب سے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ آئی ہے، اور آج ہم جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگے یا اس احکامات پہ چلنے لگے تو اس میں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ انہوں نے ہماری اصلاح کے لیے بے شمار کارنامے انجام دیے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تو تھے ہی، نیک بندے تھے، اللہ کے قرب خاص میں رہنے والے لوگ تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ہماری اصلاح کی، ہمیں بھی اللہ کا قرب عطا کرنے کی کوششیں کی، تو ان کے مقام و مرتبے بہت بلند و بالا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے ان کے مراتب میں کوئی کمی نہیں آتی، اور جس نے مانا، یقیناً جس نے اگر مانا تو اس نے اتنا ہی فیض پایا بھی ہے۔ بات کی آگے بڑھتے ہیں تو ایک روز غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنی آستین چادر مبارک سے باہر نکالی، اور جب واپس نکالی تو پوری آستین گیلی تھی۔ یعنی آپ منبر پہ واز فرما رہے تھے، دوران واز آپ نے اپنا ہاتھ اپنی چادر مبارک کے اندر ڈال دیا، اور جب واپس نکالا تو وہ آپ کی چادر اور جو آپ کی آستین تھی وہ گیلی ہو رہی تھی، اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، لیکن آپ کے جلال کی وجہ سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کچھ پوچھیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ بغداد پہنچا، اور سمندر کے راستے کشتی کے ذریعے آ رہا تھا۔ اس قافلے کے لوگوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا
کہ زور کا طوفان آیا اور ہماری کشتی ڈوبنے لگی. ایک شخص نے بے اختیار پکارا یا عبد القادر جیلانی مدد. ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ اچانک کہیں سے آیا اور ہماری کشتی کو پکڑ کر کنارے تک بحفاظت پہنچا دیا. اس قافلے میں اس واقعے کا دن اور وقت پوچھا گیا تو یہ وہی دن تھا، وہی وقت تھا جب خطاب کے دوران آپ نے اپنی آستین چادر میں ڈالی اور گیلی آستین واپس نکالی تھی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مجمع سے خطاب فرما رہے تھے. آپ کی محفل میں عراق کے تقریباً سب اولیاء موجود تھے. آپ پر یکا یک حالت کشف طاری ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. یہ اعلان سنتے ہی سب مشائخ نے اپنی اپنی گردنیں خم کر دی. کامل شیخ علی بن ابو نصیر البحیقی بھی موجود تھے. آپ دوڑ کر آگے بڑھے اور سرکار کا پاؤں مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا. قرآن ارض پر جہاں جہاں کوئی قطب اور ابدال یا ولی تھا سب نے حکم الہی سے غائبانہ طور پر یہ آواز سنی اور اس بات کو سننے کے بعد اپنا سر تسلیم میں خم کر لیا. روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 313 اولیاء کرام نے یہ آواز سنی اور اپنی گردنیں جھکا لی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدے میں مصروف تھے. آپ نے بھی آواز سنی اور اپنی گردن اتنی جھکائی کہ سر زمین کو چھونے لگا. روایت میں آتا ہے کہ غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معین الدین گردن جھکانے میں بازی لے گیا. معین الدین گردن جھکانے میں بازی لے گیا. اسی طرح سے اصفہان کی ایک ولی شیخ صنعان علم و معرفت کے بہتے سمندر تھے. آپ سے کئی کرامات سرزد ہو چکی تھی. آپ نے بھی آواز سنی لیکن غوث اعظم کا مرتبہ پہچاننے میں ٹھوکر کھا گئے اور گردن جھکانے سے اعراض کیا. آپ کو اسی وقت محسوس ہوا کہ آپ کی ولایت سلب کر لی گئی اور قوتیں سلب ہو گئی. دامن خالی ہو گیا تو پریشانی نے پاؤں پکڑے. سارا ماجرا سمجھ آ گیا اور جہاں تھے وہیں سے بغداد کی طرف دوڑ لگا دی اور کئی دن کا سفر کر کے آپ کے آستانے پہ پہنچے. واز جاری تھا. واز کے ختم ہوتے ہی آپ صفیں چیرتے ہوئے منبر تک پہنچے اور آپ کے قدم سے لپٹ گئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تھپکی دی اور پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بولے یا حضرت میں شیخ صنعان ہوں، اصفہان سے آیا ہوں. صنعان یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ شیخ صنعان نے روتے ہوئے ماجرا بیان فرمایا. آپ نے اور معافی کے خواستگار ہوئے. آپ نے انہیں گلے لگا لیا. گلے ملتے ہی شیخ صنعان کے سب شدہ سب درجات واپس ہو گئے بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو گیا. آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ حکم الہی تھا. دور حاضر کے بھی سب اولیاء آپ کے تابع ہیں. آپ کے راستے اور آپ کی سفارش سے ہی اوپر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ موجودہ سب روحانی سلسلے چاہے چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں اور آگے چل کے سب قادری بن جاتے ہیں. اور اس بات کا تذکرہ میں عموماً محفلوں میں محفل نعت میں کرتا رہتا ہوں کہ جو چشتی ہے وہ بھی قادری ہے، جو سہروردی ہے وہ بھی قادری ہے، جو نقشبندی ہے وہ بھی قادری ہے، اور جو قادری ہے وہ تو قادری ہے. وجہ کیا ہے کہ ہر سلاسل کے بزرگ اپنے اپنے سلسلے کو چلا رہے ہیں، لیکن یہ تمام سلاسل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم تک پہنچتے ہیں. ایک سلسلہ نقشبندی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے چلتا ہے، لیکن پیچھے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلے چلتے ہیں. یقیناً مرکز تو ایک ہی ہے. اس کے ساتھ ہی جس طرح سے سلطان الانبیاء ہیں ایسے ہی سلطان الاولیاء ہیں. جس طرح سے وہ نبیوں کے سردار ہیں اسی طرح یہ ولیوں کے سردار ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ساری سرداری تو اللہ نے ہمارے نصیبوں میں لکھ دی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، ہم بھی انہیں جان و دل سے مانتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آسمانی کتابوں کی سردار قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا فرمائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ہم اس کے احکامات کو مانتے ہیں. پھر تمام امتیوں کی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم لوگ. پھر تمام
کئی رسولوں کو ایک دن اللہ تعالیٰ نے معتبر دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن افضل الایام عطا فرمایا، یعنی دنوں کا سردار، یعنی جمعۃ المبارک۔ تو اندازہ کیجیے یہ ساری سرداری کے معاملات کیسے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب کی امتوں کو عطا فرمائے۔ تو ہمارے پیارے اولیاء کاملین میں سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نسبت سے ہم قادری ہیں، سلسلوں میں بھی یہ سردار سلسلہ ہے۔ تو لکھنے والے نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے انداز میں یہ چیز لکھی، اور واقعتاً بات صحیح ہے کہ سلسلے چاہے چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، آگے چل کر قادری بن جاتے ہیں، چشتیہ قادریہ، نقشبندیہ قادریہ، سہروردیہ قادریہ وغیرہ، جس کا منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ خاصان خدا ڈاکٹر ساجد امجد جو دوست پہلی اقساط نہیں پڑھ سکے تھے، ان کے لیے قسط نمبر 1 رمضان المبارک کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ولادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اتنی پیاری شخصیت، ان کے والد محترم حضرت موسیٰ جنگی دوست، والدہ محترم بی بی فاطمہ، اور نانا جان حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے برگزیدہ، تو کیوں نہ اس گھرانے میں پیدا ہونے والی ہستی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی تھی، ہجری سال کا 471واں سال تھا کہ عالم قدسی سے عالم امکان کی طرف بخشش کا نزول ہوا۔ اللہ کے ولی کی ولادت عمل میں آئی۔ ابو محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کا اسم مبارک عبد القادر رکھا۔ سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ بھی خبر ملنے پر نواسے کے دیکھنے پہنچ گئے۔ ان کا کوئی فرزند نہیں تھا، اس لیے نواسے کو دیکھ کر فرزند کو دیکھ کر خوشی حاصل ہوئی۔ نومولود نے سحری کے وقت ماں کا دودھ پیا اور بے خبر سو گیا۔ جب دن چڑھا تو آپ کی والدہ نے بھوک کا خیال کرتے ہوئے دودھ ان کے منہ سے لگانے کی کوشش کی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جب کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد بھی ایسا ہی ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھوک نہیں ہوگی، جب روئے گا تو دیکھا جائے گا۔ دوپہر کے وقت انہیں پھر خیال آیا کہ بچہ ابھی تک بھوکا ہے۔ بیوی اسی طرح سے خاموش، بچہ ابھی تک خاموش ہے۔ وہ گھر کے کام کا چھوڑ کر دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آئی۔ گلاب کھلا ہوا چہرہ، بچے کے ہونٹ پر تبسم کی چاندی بکھری ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر کوشش کی بچہ دودھ پی لے، بچے نے ایک بار پھر منہ پھیر لیا۔ اب وہ گھبرا گئی، ننھی سی جان اتنی دیر سے بھوکی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا، انہوں نے مشاہدہ کیا، پاک باز روح کے آئینے میں سب کچھ ظاہر ہو گیا۔ یہ بچہ مادر زاد ولی ہے، اس کی بشارت مجھے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ یہ بچہ تاریخ سوم نہیں ہو سکتا، تم گھبراؤ نہیں، یہ حضرت روزے سے ہیں، افطار کا وقت ہوگا تو یہ بھی افطار کر لیں گے۔ ماں نے بے تحاشا اپنے لال کو چوم لیا، اسے گود میں لے کر یوں اس سے باتیں کرنے لگیں جیسے اس کا روزہ پہلا، اچھا اس کا روزہ بہلا رہی ہوں۔ بچے نے بھی سوچا ہوگا کہ ماں کو کیوں مصروف رکھیں، انہوں نے ان کو ہزار کام ہے، رفتہ رفتہ آنکھیں بند کی اور سو گیا۔ افطار کا وقت ہوا تو سیدہ فاطمہ نے ننھے عبد القادر کو چھاتی سے لگا لیا۔ اب بچے کو دودھ پینے میں کوئی عذر نہیں تھا، سیر ہو کر پیا۔ پورے رمضان شریف میں یہی حالت رہی، دن بھر روزے سے ہوتے، دودھ نہیں پیتے، جب افطار کا وقت ہوتا تو سیر ہو کر پی لیتے۔ عبد القادر نے زمانہ رضائیت میں دو رمضان گزارے۔ ان دونوں مقدس مہینوں میں آپ کا یہ حال تھا کہ آغاز سے اختتام تک پورے دن روزے سے رہتے اور افطار کے بعد دودھ پیتے۔ عام بچوں کی طرح نہ روتے نہ چلاتے۔ پھول ابھی کھلا نہیں تھا کہ خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ گہوارے میں روزہ رکھنے کا قصہ عام ہو گیا، لوگ دور دور سے اس بچے کو دیدار کرنے کے لیے آنے لگے۔ مادرزاد ولی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، خاصان خدا کے ڈاکٹر ساجد امجد۔ قسط نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بارش کے پانی سے پیاس بجھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچانک بادل کے ٹکڑے سمٹ گئے اور ایسی عظیم الشان روشنی نمودار ہوئی کہ آسمان کے کنارے تک روشنی پھیل گئی۔
اس روشنی سے آواز آئی ہے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، بطور انعام میں تیرے لیے سب کچھ حلال کر دیا ہے۔ آپ کو خیال گزرا کہ یہ میرا رب تو نہیں ہو سکتا، سب کچھ تو پیغمبروں کو بھی حلال نہیں ہوا تو میں کیا چیز ہوں۔ ہاں یہ بات ہے نا اے عبد القادر، آپ کو خیال گزرا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی اور اسے دھتکار دیا، روشنی ظلمت میں بدل گئی اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ اس سے آواز آئی ہے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 صوفیہ کو گمراہ کر چکا ہوں۔ یہ دوسرا وار زیادہ سخت تھا، شیطان آپ کو علم کے تکبر میں ڈالنا چاہتا تھا۔ آپ کے برجستہ جواب نے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے کرم نے بچا لیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ سے تنہائی میں رہنے کی خواہش تھی۔ آپ اسی سوچ میں گم تھے کہ کیسے عوام سے دور، لیکن رب کو کچھ ہی منظور تھا۔ یعنی آپ چاہتے تھے کہ عوام الناس سے دور رہے، لیکن اللہ رب العزت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی اسی طرح سے آپ کی آنکھ کھلی، آپ اسی سوچ میں گم تھے کہ کیسے عوام سے دور رہیں، لیکن آپ اللہ رب العزت کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی آنکھ کھلی تو سرور کونین آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا عبد القادر تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کی حضور میں ایک عجمی ہوں، عربوں کی فصاحت و بلاغت کے سامنے میں کیسے بات کر سکتا ہوں، کیسے بولوں؟ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اپنے حکم کی تعمیل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک 7 دفعہ آپ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا جاؤ واز کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ آنکھ کھلی تو خواب تازہ تھا، حکم واضح تھا۔ آپ نے حضرت ابو سعید سے بات کی تو انہوں نے اپنا مدرسہ اس کام کے لیے پیش کر دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد واز کا اعلان کر دیا گیا، مدرسے میں ممبر پر تشریف لے آئے۔ لوگ زیادہ نہیں تھے، لیکن آپ پہلی دفعہ واز کرنے لگے تو اس لیے جھجک رہے تھے۔ ایک دم کشف کی حالت طاری ہوئی، آپ کو حضرت علی کرم الوجہ کریم کی زیارت ہوئی۔ مولا علی نے فرمایا واز شروع کیوں نہیں کرتے؟ حضور میں گھبرا گیا ہوں، جواب عرض کیا۔ مولا نے فرمایا اپنا منہ کھولو، حکم کی تعمیل پر حضرت علی کرم الوجہ کریم نے 6 مرتبہ آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا اب واز شروع کرو۔ مجمع دم بخود آپ کو دیکھ رہا تھا، واز کے انتظار میں تھا۔ آپ نے حالت کشف میں باہر آئے اور حاضرین پر ایک نظر ڈالی، اس نظر سے کچھ ایسی تاثیر پیدا ہوگی سب کے اوپر آپ کا روب طاری ہو گیا۔ آپ نے پر جلال و غضب کی تقریر کی، واز کے بعد سب کی زبان پر آپ کی تقریر کے چرچے تھے، شہرت پھیلی اور تو آگے واز میں اور زیادہ لوگ آنے لگے۔ رفتہ رفتہ پورا شہر، امیر غریب حکمران غلام سب کا آپ کے سامنے واز سننے کے لیے آنے لگے۔ جلد ہی آپ کی شہرت عراق، شام، عرب، عجم میں پھیل گئی۔ ہدایت کے قافلے عراق کا رخ کرتے، آپ کا واز ہر جگہ کی اتنا ہونے لگا کہ تنگی کی وجہ سے مرکزی عیدگاہ میں ہونے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کی تقاریر نے دوسرے سب علماء کی چراغ گل کر دیا۔ آپ کی محافل خالی ہو گئی کیونکہ سب لوگ آپ کی محفل میں بیٹھنے لگے۔ علماء کا ایک گروہ حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ 100 علماء کا گروہ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ ہم سب فقہ کے ایک ایک دقیق مسئلہ سوچ کر آپ کی آواز میں جائیں گے، اور جب اس خلقت کے سامنے خطاب کر رہے ہوں گے تو آپ سے باری باری سوالوں کا تابڑ توڑ جواب مانگنے کے لیے سوالات کریں گے۔ اگر آپ مصروفیت کے باعث کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو آپ کی عزت لوگوں میں کم ہو جائے گی۔ اس ترکیب پر عمل کرتے ہوئے یہ 100 علماء مجمع میں ممبر کے نزدیک تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کچھ دیر بعد اپنے موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے خاموش ہوئے اور ان 100 علماء کو باری باری مخاطب کر کے کہتے گئے تمہارا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، تمہارا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ اس طرح ان 100 علماء کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی ان کے جواب بھی دیے، سبحان اللہ، ایسے تسلی بخش جواب دیے کہ سب کی زبانیں بند ہو گئیں اور مجلس میں کوہرام مچ گیا۔ اس قدر شور ہوا کہ جیسے زلزلہ آ گیا۔ اس کے بعد کسی کی جرات نہ ہوئی کہ آپ کے خلاف کوئی سازش کرے۔ آپ اپنے واز کے ساتھ ساتھ آپ کے کشف و کرامات کا بھی چرچا ہونے لگا۔ آپ کی شہرت مزید پھیل گئی اور لوگ ہدایت کے لیے آپ کے واز سننے کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔
اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت ہماری قسمت بنائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کتنے پیارے ولی کامل کہ چاہنے والے ہیں، محبت والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ان کی نسبت میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم خود بھی قادری ہیں، اور کیوں نہ ہم پر فضل و کرم ہو ان کا، اور اللہ رب العزت کی کیوں نہ ہم پر خاص نظر عنایت ہو کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کے دوستوں سے جب آپ کی نسبت ہو جاتی ہے، آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کو بھی اللہ کا خاص قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے کبھی اپنی تعریف کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب خاص انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ان کی تعریف اور توصیف ہو تو رہتی دنیا تک ان کے نام لیوا ہو جاتی ہے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ وہ تو خلقت سے دور رہنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ مخلوق خدا کی خیر ہو جائے، مخلوق خدا کی رہنمائی ہو جائے، تو لہٰذا ان میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ کی حکم کے مطابق، آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق، حضرت علی کریم کے حکم کے مطابق، واعظ و نصیحت، اپنے عمل، اپنے قول، اپنی تعلیمات کے ذریعے عالم اسباب میں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آج بھی الحمدللہ ان کا فیض جاری و ساری ہے، اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صدقے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ہم سب کو دین پر بہترین اچھے طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے اپنے رب کی طرف ہم لوٹ جائیں، خود بھی اصلاح کریں، اپنی اوروں کی بھی اصلاح کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔